بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں جس میں آپ کے جانب سے دیے گئے سوالات کے جوابات ہم پیش کریں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ تو آئیے آپ سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک باریک سا سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں، یا ہم حقیقت میں یہ سوال کسی عورت کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا انسان اگر اپنے پیشاب پیخانے کے راستے سے کسی ہوا کے نکلنے کا احساس کرے، یقین نہیں ہو اس کو کہ نکل رہا ہے، احساس کرے تو اس سے کیا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور یہ ہے کہ اگر ایسا احساس ہوتا ہے تو ہم بار بار ہر نماز کے لیے وضو کریں، اور اس طرح سے دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 کے لیے وضو دہراتے رہیں، اور وضو ویسے عام حالات میں وضو نہ ٹوٹتا ہو، پھر بھی اس احساس کے ساتھ وضو دہراتے رہیں، تو یہ تو کافی مشکل ہمارے لیے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شرعی طور پر کیا جواب ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ ہاں میں محسوس ہوا ایسے، کچھ اندازہ ہوا کچھ ایسے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ بھائی شریعت میں وضو ٹوٹنے کے بارے میں خاص طور سے یہ بتایا گیا، ویسے بھی ایک قاعدہ ہے شریعت میں کہ کوئی یقینی والی چیز شک کی بنیاد پر زائل نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے وضو کیا ہے، اس کو جانتے ہیں، لیکن آپ کو شک ہو گیا کہ وضو ٹوٹ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک اندازہ آپ کو ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، آپ کا وضو برقرار مانا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی شریعت میں اگر ایسے کوئی وسوسے کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں ٹوٹتی جب تک کہ اس میں یقین نہ پیدا ہو جائے کہ ہاں یقین ایسے ہوا۔ جیسے مان لیجیے ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا یہ کہ بدبو محسوس ہونی چاہیے، یا کہ آپ کو آواز محسوس ہونی چاہیے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا۔ باقی ایسا ہو کہ ہاں ہوا نکلی اور کچھ بھی اندازہ نہ ہوا نکلنے کی آواز آئی اور نہ ہی اس کا احساس ہوا کہ بدبو آئی، پھر بھی ایسے احساس آپ کے دماغ میں گزرا کہ وضو شاید ٹوٹ گیا ہے، تو اس شاید سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں۔ حدیث میں آیا ہوا ہے، عباد ابن تمیم کی ایک روایت ہے جو بخاری وغیرہ میں پائی جاتی ہے، تو ان کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے، بلکہ ان کے چچا کا معاملہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کو اپنی نماز میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، احساس ہوتا ہے کچھ ہوا، یعنی ہوا نکلی ہے، کچھ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، وہ نماز چھوڑ کے لوٹے گا نہیں جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے، او يجد ريحا، یا بدبو نہ محسوس کر لے۔ یہ یقین کی بات ہوئی، تو آپ نے کہا یقین ہو جائے تب جاؤ، اس احساس سے نہیں جایا کرو۔ اور اگر آدمی کو یقین ہو جائے تب تو وضو ٹوٹ جاتا، جا کے وضو کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے اور آپ کو صرف شبہ ہوا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ نصیحت آپ کو کی جا سکتی ہے کہ آپ خامخواہ اس کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں کہ ہاں ہم کو احساس ہوا، ایسا احساس ہوا، چھوڑ دیجئے، یقین ہو جائے تو اب مان لیجئے۔ تو احساس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ انسان عام حالات میں وضو پر ہی مانا جاتا ہے جب تک کہ اس کا یقینی طور پر وضو نہیں ٹوٹ جائے۔ جیسے کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب آپ کو بہت سارے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کیسے کہاں وضو ٹوٹتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہوا نکلنے سے نہیں بلکہ اور اسباب سے وضو ٹوٹتے ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور اسی طرح سے چاہے یہ احساس اس طرح کا کسی کو بھی ہو، مرد کو ہو یا عورت کو ہو، اس احساس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ حقیقتاً ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ اس میں سے ایک ہوا نکلتی ہے، اسے مجھ کو احساس ہوتا ہے ایسے ہی، تو حقیقتاً آدمی کو پیشاب کے راستے سے ہوا نکلے، یہ عام طور سے ہوتا نہیں، اس لیے یہ احساس ہی سرے سے باطل ہے۔ پیشاب کے راستے سے آدمی کو پانی نکلتا ہے یا اور کوئی چیز ناقض وضو ہوتی ہے جو سائر ہوتی ہے وہ نکلتی ہے تو اسے وضو ٹوٹتا ہے، بقیہ ہوا نکلنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں آدمی کو ہوا نکلنے کی جگہ سے ہوا کا احساس ہوتا ہے، تو اس احساس کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے۔ لہذا آپ اپنے اس احساس کو چھوڑ دیجئے، یقین پر کام کیجئے،
وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آپ کو یقینی پوزیشن معلوم نہ ہو جائے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، اور سوال میں یہ ہے کہ آدمی پوچھ رہا اور عجیب غریب سوال ہے ان کا۔ سوال یہ ہے، کہتے ہیں ہم نے ابھی شادی نہیں کیا ہے، اور شادی نہیں کیا ہے کہ اس لیے کہ آدمی کا اپنی بیوی کے پاس آگے کے راستے بجائے پیچھے کے راستے سے جانا یہ حرام ہے، اور مجھے خوف ہے کہ میں ایسا کر بیٹھوں گا، تو میں ایسا کر بیٹھوں گا اور اسی ڈر سے میں شادی نہیں کرتا ہوں۔ تو شیطان میرے اس کام پر، اسی احساس پر غالب رہتا ہے اور میں چھوڑا نہیں پاتا ہوں، لہذا شادی نہیں کر رہا ہوں، تو کیا کروں میں؟ اور دوسرے پوچھ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ اس کا احساس ہوتا ہے اور مجھے میرے پاس بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، تو کیا کپڑا رکھ کر کے کر سکتا ہوں پیچھے سے؟ تو ایک تو انہیں اس کی برائی کا احساس ہے، گناہ ہونے کا احساس ہے، دوسرے اس کے لیے کوئی ہیلا ڈھونڈیں کہ جسے کپڑا لگا کر کے ایسا کریں، وہ احساس ہے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، اور تیسرے جب یہ احساس مضبوط ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں شادی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ شادی کرنے میں کہیں یہ گناہ نہ کر بیٹھوں۔ کئی مشکلات ہیں، ہم جواب دیں گے۔ دیکھیے بھائی، پہلے جو آپ نے کہا کہ آدمی پیچھے کے راستے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، حقیقتاً یہ غلط ہے، منع ہے، شریعت میں حرام ہے۔ لہذا حدیث کے رسول جس میں آیا من اتی حائضا او امرأة فی دبرہا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے حالت حیض میں، یا کسی عورت کے پاس ہم بستری کرے پیچھے کے راستے سے، یا کسی کاہن جو غیب کی باتیں بتانے کے لیے دعویٰ کرتا اس کے پاس آئے اور سنے، اور پھر اس کی بات کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ سچ بولا ہے، تو گویا کہ اس نے کفر کیا اس بات کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، شریعت کا کفر کرتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی وغیرہ میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ایسے ایک حدیث میں آیا ملعون من اتی امرأة فی دبرہا، جو کوئی آدمی اپنی عورت سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرتا ہے، وہ آدمی ملعون ہے۔ تو جب یہ ملعون ہونے کا کام ہے تو آپ کے لیے حرام تو ہے ہی ہے، آپ نے جو جانا پہچانا وہ صحیح جانا پہچانا ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں اسی ڈر سے کہ ایسا کر جاؤں گا، آپ کے پاس یہ خوف پیدا ہوا، اچھی بات ہے، لیکن یہ خوف کی شادی ہی نہیں کروں گا، یہ خوف غلط ہے اپنی جگہ پر۔ اب اس سلسلے میں آپ کو جو نصیحت کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں کیوں دیکھتے ہیں اور کیوں سنتے ہیں اور کیوں لوگوں سے پتہ لگاتے ہیں، یا کہ آپ کے پاس آج کل تو وسائل بہت سارے جن کے بارے میں خبر ہوتی لوگوں کو، آپ ان چیزوں کو طرف توجہ ہی نہ دیجیے، ایسے وسوسوں کو پیدا کرنے والی چیزوں کی طرف جائیے ہی نہیں، گناہ کے کاموں کے دیکھیے ہی نہیں۔ آپ کو تو وہ چیز دیکھنا چاہیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جو آپ کی دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اور اسی طرح سے اس سے حفاظت کے لیے آپ کو سیدھے راستے پر چل کر کے اللہ سے کے غضب سے بچنا چاہیے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ شادی کریں اور اس غضب کے راستے سے بچیں۔ بقیہ یہ احساس کہ میں ایسا کر بیٹھوں گا، اس احساس کو دبا کے رکھیے، اس سے پناہ مانگیے اللہ کی، اور اس طرح سے آپ کو یعنی اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور حدیثوں میں ان کی جو ممانعت کی گئی ہے ان کی طرف غور کریں گے، اس کی شرح و تفصیل دیکھیں گے، تو آپ کو اس چیز سے نجات ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اس سلسلے میں چلو میں حرام مانتا ہوں، کپڑے لگا کے ایسا کروں، اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جس چیز کو آپ آپ کریں ہی کیوں ایسے کام کو جس میں شبہہ پیدا ہوتا ہے؟ آئیے میں اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی اچھی نصیحت لوگوں کو کی ہے، تاکہ لوگوں کو ایسے شبہات کے کاموں سے بچنا چاہیے جہاں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم حرام کام کر بیٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ تو اس میں آپ نے فرمایا آگے کہ جو آدمی حرام کی طرف آتا ہے، جو کچھ ان کے بیچ میں شبہات کی چیزیں ہیں، تو شبہات کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور شبہات کی چیزوں کے قریب آنا جانا رہنا ایسے ہی ہے
جیسے کسی جانور کو آپ کسی ایسی کھیتی کے قریب لے جائیں جہاں پر اس کا چرنا منع ہو، یعنی ایک طرف یہ ممنوع چیز ہے اور دوسری طرف جائز ہے اس کے لیے، دونوں میں کوئی حد فاصل بہت بڑا نہیں ہے۔ اب میری مثال کو سمجھ رہا ہوں، حدیث کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اللہ کا فرمایا کہ جب وہ کسی جگہ لے جائیے اور اس جانور کو وہاں کسی طرف چرنا منع ہو، کسی طرف جائز ہو، پھر آپ کو قریب ہے تو آپ اس کے قریب کیوں لے جاتے ہیں؟ بہت ممکن ہے کہ وہ جانور کود کر کے اس جگہ پہ جا کے چر لے جہاں منع ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو آدمی شبہات سے بچتا ہے تو وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، برات حاصل کر لیتا ہے۔ تو آپ کو شبہات کی چیزوں میں جانے کے لیے اسباب یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسے کر سکتے ہیں تو ویسے کر سکتے ہیں، کیوں ایسے کریں گے؟ یہی تو چیزیں غلط چیزوں میں راستے پہ ڈالتی ہیں، سرے ہی سے اس کو کاٹ دیجئے تاکہ ایسا کچھ ہو ہی نہ۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے حدود کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے جہاں پابندی لگا دی ہے اس کے قریب قریب آپ دوڑیں گے تو پابندی کو کہیں پھلانگ سکتے ہیں، اور اس پابندی کو پھلانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط راستے میں کود سکتے ہیں، آپ کو شیطان ڈھکیل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی یہ حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ایسے اپنی نشانیوں کو، اپنی حدوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بچیں۔ ایک اور آیت فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، نشانیاں ہیں، جن کو پھلانگو نہیں، اس کے آگے مت جاؤ۔ اور اس کو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں کو پار کر جاتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو ظالموں کو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑتے ہیں۔ لہذا اسی صورت میں آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا ہی آپ کے لیے اچھی چیز ہے۔ اور اگر نہیں بچتے ہیں تو بلا شبہ آپ ایسے حرام کام کے قریب جانا چاہیے جس کا تصور آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس سے کہیں برا تصور ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، یعنی شادی ہی نہ کریں۔ شادی ہی نہ کریں یہ شریعت کی سنت کے، رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے رسول کے زمانے میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، ہم تو کم تر آدمی ہیں، ہم تو، کسی نے کہا کہ ہم تو دن بھر روزہ ہی رکھیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ سب سے اچھا کام یہ۔ کسی نے کہا کہ ہم رات بھر نماز ہی پڑھتے رہیں گے، رات بھر نماز پڑھیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک نے کہا کہ ہم تو یہ میاں بیوی اور بچے یہ سب ساری جھنجھٹیں ہیں، ہم اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو خسی بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری والی بات رہے گی تو ہم بالکل آزاد رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بتایا گیا کہ یہ تینوں آدمی ایسے کہہ کے بھی گئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے سب کو بلوایا اور کہا کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بنتے ہو کہ تم بڑے نیک کام کر لے جاؤ گے۔ ارے میں تو ہوں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں گھر رات میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے تینوں کام جن لوگوں نے اختیار کیا، تینوں کی نفی فرمائی، کس طرح سے نہیں کر سکتے ہو تم لوگ؟ تو آدمی یہ کہا کہ ہم شادی ہی نہیں کریں گے، یہ تو رسول نے روکا ہے اس سے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تو کفر کے قریب شریعت سے نکلنے کا کام انسان کرتا ہے، اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتا ہے، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس کے قریب جانا چاہتا ہے۔ لہذا آپ بچیے اور اللہ تبارک کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہیے، اور ان چیزوں کو استعمال کیجیے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سوال میں یہ ہے کہ، اور یہ سوال لمبا ہے چونکہ ہمارے وقت کا سوال ہے، اس لیے ہم اس کو کسی اور وقت کے لیے ٹال دیتے ہیں، لیکن دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے دوسرا کہ آدمی کیا اپنے پاس موجودہ مال سے جتنا چاہے سب کچھ دے دے، یا کہ کچھ بچوں کے لیے روک کے رکھے؟ اور کہتے ہیں، مثال کو کریں، ہمارے پاس مان لیجئے 2000 ہم پاتے ہیں، اور ان میں سے اگر 5000 ہم ہر مہینے میں خرچہ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں آتا ہے، روز نوکری کرتے ہیں، نوکری سے پیسہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی کام چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹ بھی جاتا ہے انسان کا کام۔ میرے پاس اپنے گھر والے ہیں، میرے قرابت دار ہیں، ان سب کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنی ہوتی ہے، تو کہہ رہے کہ کیا ہم سب کچھ خرچ کر دیں، یا کہ جو ہم نے فکس رکھا ہے کہ ہم اتنا ہی دیں گے اتنا دیا کریں، کیا مناسب ہے؟ اور بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے زیادہ دینے میں زیادہ ثواب ملتا ہے؟ تو یہ تو بات ہم اسے فوری بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی، زیادہ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔
اور دوسرے یہ ہے کہ کیا ہم افضل یہ کہ ہم پورا نہ دیں، اپنے ایک مال کا تہائی حصہ دیں؟ وہ کسی پڑھے لکھے انسان کے جانکار شخص کا سوال ہے یہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی دینے کا حکم دیا، کہا ایک تہائی ہی دیں، یہی افضل ہے، پورا نہ دیں، آدھا نہ دیں۔ لیکن ان کے سامنے کچھ اور مثالیں ہیں جس سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم، جب ان کا کہ ہم سب کچھ لے آئے ہیں تو کہا کہ تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں، اور کسی سے کہا کہ نہیں ایک تہائی سے زیادہ نہیں دو، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، ان کو لو غریب اور بھکاری مت بنا کے جاؤ۔ کہہ رہے ہیں یہ سب ساری چیزیں اس کے بیچ میں میرا کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے بھائی پہلے تو سوال جو آپ کا تھا کہ آپ کو زیادہ دینا ہے تو آپ زیادہ دیجئے، کوئی حرج نہیں، جتنا زیادہ دیں گے تو یہ ایک عام سا سوال ہے، ایک عام سا جواب ہے یہ کہ زیادہ دینے کا زیادہ ثواب ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں تو ثواب تو وہاں بھی بہت زیادہ ہے، آپ باہر دینے کے بجائے اپنے اہل و عیال ہی میں خرچ کیجئے اتنا گنجائش ہے۔ رسول نے فرمایا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ آپ نے پتہ لوگ خرچہ کرتے ہیں طرح طرح سے، کوئی دینار خرچہ کرتا ہے فی سبیل اللہ دیتا ہے، کوئی دینار خرچہ کرتا ہے کسی آدمی کسی کی گردن آزاد کراتا ہے، کوئی دینار خرچہ کرتا ہے کسی مسکین کو صدقہ دے کر کے کرتا ہے، اور ایک دینار خرچ کرنے والا وہ بھی انسان ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اعظم وہا اجرن الذی انفقتہ علی اہلک، کہ جب سے بڑا اجر و ثواب والا وہ دینار ہے جو اپنے گھر والوں کے ضرورت میں خرچ کرتے ہو۔ تو یہ ہے ثواب۔ حقیقت میں یہ مسئلہ لوگوں کے یہاں بہت ہی مشکل مانا جاتا ہے، اور چونکہ حدیثیں کئی طرح کی ہیں اس لیے لوگ اس میں اشکال میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب اور مفصل طور سے انشاءاللہ آپ سے کسی اور ملاقات میں پیش کریں گے۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جلد ملاقات کرائے گا جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہم اس سوال کا جواب بھی اس میں پیش کریں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی خیر و عافیت سے رکھے جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں بھرپور تعاون کرتے ہیں اور ان کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی تعاون فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔